علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ریاض الصالحین جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کا صبر کا چیپٹر ہم لوگ سن رہے تھے، جان رہے تھے اور حدیثیں گزر رہی تھیں صبر کے سلسلے میں۔ ایک حدیث میرے سامنے اس کتاب کی 45ویں نمبر کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ، لمبی حدیث ہے اس لیے میں صرف ترجمہ پیش کروں گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ، بیٹا بیمار تھا۔ ابو طلحہ کہیں نکلے، فقبض الصبی، اور اسی درمیان بچے کی روح پرواز کر گئی۔ جب ابو طلحہ لوٹے تو پوچھا اپنی بیوی سے، ما فعل ابنی، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ قالت ام سلیم وہی ام الصبی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طلحہ کی زوجہ تھیں، بیوی تھیں اور بچے کی ماں تھیں۔ انہوں نے کہا ہوا اسکن ما کان، وہ پہلے جیسا تھا اس سے زیادہ سکون میں ہے۔ فقربت له العشاء فتعشى، اور پھر انہوں نے، ان کی بیوی ام سلیم نے ان کے لیے رات کا کھانا پیش کیا، انہوں نے رات کا کھانا آرام سے کھایا۔ ثم اصاب منها فلما فرغ قالت، اور پھر کہتی ہیں کہ پھر ام سلیم سے انہوں نے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کی، ازدواجی تعلق بھی قائم کیا رات کے وقت۔ جب فارغ ہوئے تب انہوں نے بتایا، وار الصبی فلما اصبح ابو طلحہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ۔ وار الصبی، جب وہ جماع سے، اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنے سے فارغ ہوتے ہیں تب بیوی کہتی ہے کہ بچے کو لے جا کر دفن کر دو۔ صبح ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رات کی ساری خبر بیان کی۔ فقال اعرستم اللیلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات میں جمع ہوا ہے، جمع تم نے کیا ہے؟ قال نعم، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ قال اللہم بارک لہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ اللہ ان دونوں کو، یعنی ابو طلحہ اور ام سلیم کو برکتوں سے نواز دے، یعنی اولاد کی دعا کی آپ نے۔ فولدت غلاما، پھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ فقال علی ابو طلحہ، اب مجھ سے ابو طلحہ نے کہا، احملہ حتی تأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتی ہیں ام سلیم کہ بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قال علی ابو طلحہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو طلحہ نے کہا کہ اس بچے کو لے چلو یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ بعث معه بتمرات، اور کچھ کھجوریں بھی بھیجی۔ فقال امعه شيء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کچھ تم لوگ لے کر آئے ہو؟ قال نعم، تو کہا کہ ہاں، تمرات، کھجور لے کر آئے۔ فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمضغها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو چبایا۔ ثم اخذها من فیہ، اور پھر ان کے منہ میں، اس بچے کے منہ میں ڈال دیا، بچے کے فجعلها فی فی الصبی، اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ ثم حنکہ وسماه عبداللہ، اسی کو تحنیک کہا جاتا ہے اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کیسا تھا کہ ماں ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے اطمینان کے لیے انہوں نے اپنے بچے کی موت کی خبر ان کو بعد میں دی، جب وہ ساری خوشیوں اور اپنے سارے سکون کا سامان اپنے لیے کر لیا تب۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ صبر کی بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ مسلم کی، بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی ایسا تھا، فرأیت 9 اولاد کلهم قد قرأوا القرآن، تو کہ یہ حضرت ابو طلحہ کو 9 بچے ہوئے اور سب کے سب قاری قرآن ہوئے۔ یہ عبداللہ المولود، یعنی من اولاد عبداللہ المولود، یہ عبداللہ جو حضرت ابو طلحہ کے بیٹے ہوئے تھے، جن کے منہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ڈالا تھا اور جن کا نام عبداللہ رکھا تھا، ان کے 9 بچے ہوئے اور 9 کے 9 قاری ہوئے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ کا بچہ مر گیا، ام سلیم سے وہ بچہ تھا۔ تو فقالت لأہلہا، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ لا تحدثوا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ ابو طلحہ کو یہ بات مت بتاؤ، اور یہاں تک کہ میں ان سے خود بتاؤں گی۔ فجاء فقربت الیہ عشاء، پھر وہی رات کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھایا پیا اور پھر انہوں نے اپنی بیوی سے اپنے خواہش پوری کی۔ فوقع بها فلما ان رأت انه قد شبع واصاب،
اور جب بیوی نے محسوس کر لیا کہ وہ آسودہ ہو گئے اور ان کو سکون مل گیا، قالت یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم، ابو طلحہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی قوم اگر کسی کو کوئی چیز عاریتن دیتی ہے تو پھر وہ اپنا عاریتن دیا ہوا سامان، عاریتن دی ہوئی چیز لوٹانا چاہے، مطالبہ کرے، الہم ان یمنعوہم، تو کیا اسے روک لیا جائے؟ قال لا، ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ عاریتن جس نے جو چیز دیا ہے اور وہ اگر چاہتا ہے لوٹانا تو اس کو لوٹا دیا جائے۔ فقالت فاحتسب ابنک، تو کہا کہ تب پھر اپنے بیٹے کے بارے میں بھی یہی سمجھیے۔ قال فغضب، کہتے ہیں کہ غصہ ہو گئے، ثم قال، پھر فرمایا ترکتنی حتی اذا تلطخت، کہا کہ تم نے مجھے چھوڑے رکھا اور مجھے ان سب ساری چیزوں کو بتایا نہیں، یہاں تک کہ میں نے تمہارے ساتھ جمع بھی کر لیا۔ ثم اخبرتنی بابنی، پھر تو نے مجھے بتائی یہ خبر۔ فانطلقا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خبر دیا۔ پھر وہی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور پھر وہ حاملہ ہوئی ام سلیم۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وہی معہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، وہ ام سلیم آپ کے ساتھ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے سفر سے، لا يتركها طروقا فتنوا من المدینة فضربها المخاض، جب مدینہ لوٹے تو ان کو درد ذہ ہوا۔ فاحتبس علیها ابو طلحة وانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول ابو طلحة انك لتعلم يا ربي انه يعجبني ان اخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج۔ پھر وہی چیزیں ہیں کہ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بچے کو بھیجا اور بچے کی تحنیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور نام رکھا ان کا عبداللہ، اور پھر عبداللہ کے لیے بھی برکتوں کی دعا فرمائی۔ یہ ساری باتیں مسلم کی روایت میں بھی ہے۔ تو بہرحال اس قصے سے، لمبے قصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت بھی اس قدر صبر کر سکتی ہے، ایک عورت کو بھی اتنا معیاری صبر ہو سکتا ہے۔ تو آج کی خواتین کیوں نہیں صبر کر سکتی؟ آج کی خواتین خاص طور سے بے صبری ثابت ہوئی ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں، آپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کو تو بچوں کے درد کو، تکلیف کو محسوس کرنے اور ان کے ساتھ جھیلنے اور ان کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف بنا لینے کی عادت ہوتی ہے۔ آپ کو تو صبر کا اعلیٰ پیمانہ ہونا چاہیے، اعلیٰ معیار پر، صبر کے اعلیٰ معیار پر قائم ہونا چاہیے، جس طرح سے صحابیات صبر کے اعلیٰ معیار پر قائم ہوتی تھیں۔ آپ نوحہ خوانی کرنے لگتی ہیں، گریبان پھاڑنے لگتی ہیں، بال نوچنے لگتی ہیں، بیان کر کے کسی میت پر رونے لگتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ صبر کے خلاف چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہماری عورتوں، ہمارے مردوں، ہمارے بچوں، بڑوں، بوڑھوں، نوجوانوں، بچیوں، سب کو صبر کی توفیق عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔